نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے تو اللہ کے فرشتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ نہ تم غم کرو اور نہ خوف زدہ ہو، ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تو پھر ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ یہ بشارت دیتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم ہیں تمہاری زندگی کے اندر مددگار بھی، نہ تم خوف کھاؤ نہ غمگین ہو، اور جو جنتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو رب تسلیم کر لیتا ہے اور اس پر جم جاتا ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ایسی دنیا میں جیتا ہے کہ جہاں فرشتوں کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم کئی بار کسی سڑک پر جا رہے ہوں اور سناٹے کے ساتھ ایک گاڑی ہمارے برابر سے نکلتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم بھڑ جاتے ہیں، کسی نے ہمیں ادھر دھکیلا۔ یہی وہ فرشتے ہیں کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور جب ایک دل سے آپ نے دیکھا کہ کسی نے کوئی ہم سے مدد مانگی یا نہیں مانگی، آپ کا دل پسیزا اور آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ ان کو دے دیے، پھر اپنے آپ میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے بہت اچھا کام کیا، تو ایسے وقت سینے پہ جو ہے وہ تھپکی مارتے ہیں، فرشتے تھپکی مارتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو شیطان جو ہے اس کی کمر ٹھوکتا ہے، پیٹھ ٹھوکتا ہے کہ اب یہ کیا تو یہ بھی کر گزرو۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ قریش کے لوگ بھی مانتے تھے، یعنی کہ اللہ کو تو وہ مانتے ہی تھے۔ قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا کہ جب تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور کون ہے جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ اسی طرح وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، خالق یعنی پیدا کرنے والا، جانتے تھے کہ یہ جو میرے معبود ہیں یہ کسی کو پیدا نہیں کرتے، لیکن شرک کے ساتھ مانتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کے ساتھ مانتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ایسی تھی اس مکہ شہر میں، مکہ کو اتنا بڑا جے پور جتنا تو شہر تھا نہیں اس وقت کہ کوئی شخص کہیں کونے میں رہ رہا ہو کسی کو پتہ نہ ہو، چھوٹی سی آبادی، سینٹر کے اندر کعبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ آنا جانا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ آپ ہمارے الہوں کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی معلوم تھا کہ یہ بھی بت پرست نہیں ہے، لیکن لین دین کے معاملے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کو خانہ کعبے کے اندر جب حجر اسود رکھنے کا معاملہ آیا تو اس حساس معاملے میں انہوں نے جو ہے فیصلہ کن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ یعنی کہ یہ کہنا کہ ہم آپ کے بتوں کو نہیں مانتے ہیں یہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو شرک کے ساتھ مانتے تھے۔ جھگڑا کب شروع ہوا ذرا آپ غور کریں، جھگڑا جب شروع ہوا جب قرآن حکیم کی پہلی آیت نازل ہو گئی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کر دی، اور وہ پہلی آیت کہتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں پر جب یہ آیت ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمارا سارا تھرسٹ اور سارا ہمارا زور صرف اقرا پر ہوتا ہے کہ پڑھو، حالانکہ وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن یہاں پر اصل معاملہ کیا ہے؟ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کو ایز اے رب پریزنٹ کر دیا گیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ تو تم مانتے ہو لیکن رب تم نہیں مانتے ہو۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہم پالنے والا کر دیتے ہیں، ہم پروردگار کر دیتے ہیں، اور رب کا اصل معنی جو ہے وہ ہے آقا۔ اللہ ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، غلام۔ رب یعنی آقا اور غلام یعنی بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں ہم غور کریں کہ قرآن حکیم کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کو رب کے نام سے پریزنٹ کیا، اور مصحف ہم جب کھولتے ہیں، قرآن حکیم جب ہم کھولتے ہیں تو اس کی جو پہلی سورت ہے اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انٹروڈکشن جو کرایا جا رہا ہے ایز اے رب کرایا جا رہا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام عالموں کا آقا ہے، پروردگار تو ہے لیکن مالک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے میں آج بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو رازق ماننے میں آج بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ آقا مانیں گے، اللہ تعالیٰ کو جب آپ حاکم مانیں گے تب تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی وہاں پر ہوا۔ دیکھیے یہ بلڈنگ ہے جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس بلڈنگ کے بنانے والا کوئی اور ہوگا، کوئی ڈیزائنر ہوگا، کوئی معمار ہوگا، کوئی بلڈر ہوگا، کوئی فنیشنگ ٹچ دینے والا ہوگا۔ یہ لوگ کبھی آ کے یہاں پر حق جتا سکتے؟ بالکل نہیں۔ ایک سروس تھی، کام کیا، کام پورا ہو گیا، جو لینڈ لارڈ ہے، اصل مالک تو وہی ہے جس کی بلڈنگ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو، یہ اللہ تعالیٰ حالانکہ خالق بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے خلقت کی جو تخلیق کی جو سروس ہے ماں باپ سے لی، ایک نظام بنایا، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور اس بچے کو آپ پیدا کر کے جوان کر کے بالغ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دو، آپ کی ڈیوٹی ختم۔ اس کو بتا دو کہ یہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف بالغ اور سمجھدار سے ہی بات کرتا ہے، نہ سمجھ سے اور نہ بالغ سے تو بات نہیں کرتا۔ تو یہ تخلیق کی ایک سروس اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے لی، رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، کام پورا ہو گیا۔ رزق لکھ دیا، آپ قیامت تک کا رزق لکھ دیا، آپ کی لائف تک کا رزق لکھ دیا، آپ کہاں کمائیں گے، کیا کمائیں گے، کیسے کمائیں گے، کہاں دفن ہوں گے، کہاں مریں گے، کہاں پیدا ہوں گے، سب آپ کا لکھ دیا گیا۔ اس سے آگے پیچھے ہوتا رہے گا، وہ آپ اپنا کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ جو سروس تھی یہ تو ختم ہو گئی نا۔ خالق ایک بار خلقت ہو گئی، ختم، ایک بار رازق ہو گیا، لکھ دیا، ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو تخلیق، ربوبیت کی جو صفت ہے کہ اللہ ہمارا آقا ہے، میں پیدا نہیں ہوا تھا جب بھی اللہ میرا آقا تھا، میں پیدا ہوا جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ میرا آقا ہے، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ بندہ یعنی میں اس کا غلام ہوں، میرا باپ بھی اس کا بندہ تھا، غلام تھا، اور ان کے باپ بھی اللہ کے بندے اور غلام تھے، میں مر جاؤں گا تب بھی میں بندہ رہوں گا، اور آقا میرا اللہ تعالیٰ رہے گا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ختم نہیں ہوتی ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی رہے گی۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کے آخر کے اندر آپ دیکھیں تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں اس رب سے، ان لوگوں کی جو ہے وسوسوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے۔ یہاں پر بھی رب 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 نام ہے، پورے قرآن حکیم میں سجا دیا گیا ہے، اس لیے کہ رب کے لفظ کو ہم پہچانے۔ یہ رب کے لفظ کو وہ مشرک پہچان گئے تھے مکہ کے، آج ہم بھی نہیں پہچانے۔ ہم بھی اللہ کو خالق، رازق اور جو چھوٹی چھوٹی جو ہیں صفات ہیں ان کو، یہ امبریلا جو شان ہے، جس شانوں کے نیچے ساری شانیں، اس سے ہم آج بھی ناواقف ہیں، اور یہ چیز وہ پہچان گئے تھے۔ ایک میں واقعہ آپ کو بتا دوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امیہ بن خلف کے غلام ہیں، وہ ان کا آقا ہے۔ بھائی جو وہاں کے جو چودھری تھے وہ اپنے آپ کو آقا ہی تو کہلاتے تھے، اور آقا اور غلام کا تصور ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، وہ ہے آقا۔ یہ پرچن جب کرا تو ہنگامہ بچ گیا، تو اب ہم کہاں جائیں گے، ہماری ربوبت کہاں جائے گی، ہم تو آقا نہ رہے۔ امیہ بن خلف آئے، امیہ بن خلف کے پاس
جو غلام تھے ان کے حضرت بلال، ایک کریٹ کرتا ہوں ایک سین آپ کے سامنے. مان لو کہ بلال آئے، حضرت بلال اور امیہ بن خلف سے کہا کہ جی دیکھو جی میں آج تک تو آپ کے کام میں چوری بھی کرتا رہا، آپ کے غیر موجودگی میں بیٹھ بھی جایا کرتا تھا، وفاداری نہیں کرتا تھا، لیکن وہ جو ہاشمی ہے نا قریش، حضرت محمد صاحب میں ان پہ ایمان لے آیا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی وعدہ خلافی کرنی نہیں ہے، کام ایمانداری سے کرنا ہے. تو امیہ بن خلف تو دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کھوٹا سکہ کھڑا کر دیا. لیکن ابھی وہ کہہ رہے لیکن اب آپ میرے رب نہیں ہیں، اب آپ میرے آقا نہیں ہیں، اب میرا رب اللہ ہے. ان کے اچھا ایسی بات. تب انہوں نے کوڑا نکالا اور ان کی پٹائی شروع کی کہ اب ہم تمہارے آقا نہیں رہیں گے. اور وہ انگاروں پہ کھینچا جا رہا ہو، چاہے وہ مکہ کی سنگلاخ زمین پر کھینچا جا رہا ہو کہ نیچے بھی گرم پتھر ہے اور اوپر بھی گرم پتھر رکھ دیا اور اس کو دبا دیا ہو، یعنی کہ نیچے دبا اور اوپر سے آپ روٹی کو یوں دبا دیتے تو پھول جاتی ہے. ایسی بھی حالت میں ان کے سامنے بت لے کے کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ بول دے یہ بھی کچھ ہے. وہ کہہ رہے احد احد، وہ صرف اللہ ہے، میرا رب اکیلا ہے. تو یہ سین تو وہ بھی سمجھ گئے تھے جو ہم نہیں سمجھ رہے. قرآن حکیم میں آپ جتنی بھی دعائیں پڑھتے جائیے، رب بنا رب بنا رب بنا، اے رب ہمارے اے رب ہمارے، کیونکہ یہ سروس ختم نہیں ہوتی ہے. وہ لینڈ لارڈ ہے، وہ میرا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ آقا ہے، پالنے والا ہے، پرورش کنندہ ہے. وہ اب جب میں اپنے آپ کو بندہ تسلیم کر لوں گا تو پھر غلام کی تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے صاحب. نوکر کی چوائس ہے، 7 بجے بعد وہ آپ کا نوکر نہیں ہے. غلام کی کوئی چوائس نہیں ہے. اب نوکر کو اگر آپ نہیں دیں گے سیلری تو اس کے دل میں گلگلاہٹ ہوگی. یہاں پر سیلری نہیں دیں گے غلام کو کوئی مسئلہ نہیں، صبح شام رکھیں، کھلائیں پلائیں، نہ کھلائیں نہ دیں بلکہ حلال کر دیں، اس کی کوئی چوائس ہی نہیں. تو یہاں جب میں اپنے آپ کو غلام مان لوں گا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤں گا کہ وہ چاہے گا تو دے گا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا، چاہے گا تو ڈھیر عطا کرے گا، چاہے گا ناپ تول کے عطا کرے گا، چاہے گا بیٹے بیٹے دے گا، چاہے گا بیٹی دے گا، چاہے گا باز رکھے گا، تو مجھے سکون ہوگا کہ میں تو سکون میں چلا جاؤں گا. تو یہاں یہ بات کہی گئی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے یہ نہیں، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پہ جم گئے تو پھر اس کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی، اور ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں کہ جو جنت کے وعدے تم سے رسولوں نے کیے تھے وہ تم سے پورے ہونے والے ہیں. تو اب وہ معاملات آنے والے ہیں کہ جب آپ کو اس پہ جمنا پڑے گا. جس دور میں ہم چل پڑے ہیں اس دور میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اس پہ جمنا یہ بہت بڑی آزمائش کا سبب ہوگا. زندگی رہی تو اس سے آگے کی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے. جن حضرات نے سنت ادا نہ کی سنت